یہ علم آتا کیسے ہے؟ گھر بیٹھے اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. ہمارے اسلاف اور اکابر نے علم کے حصول کے لیے اور دین کی کو سیکھنے کے لیے ایسی قربانیاں دی ہیں کہ اس زمانے میں تو ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. میں چند ایک باتیں بتا دوں گا کہ ہمارے اکابر اور اسلاف نے، حضرات صحابہ نے، اور دیکھو میں جو واقعات اور جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں میں ان لوگوں کی بتا رہا ہوں جو بہت بڑے بڑے عالم بھی تھے اپنی جگہ پر، لیکن پھر بھی علم کے سیکھنے کی طرف اور للک ان کے اندر ایسی تھی کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی مفسر قرآن ہیں، پوری امت میں سب سے بڑے قرآن کے ماہر حضرات صحابہ میں بھی اگر کوئی ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابی ہیں، بڑے گھرانے کے ہیں، اللہ کے رسول کے خاندان کے فرد ہیں. اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد میں ایک ایک حدیث سیکھنے کے لیے صحابہ کے در پر جاتے تھے. اگر پتہ چلتا کہ دروازہ بند ہے کسی صحابی کا جس سے سیکھنے گئے ہیں تو دروازے کے باہر چادر بچھا کر مٹی میں لیٹ جاتے تھے. ہوا گرد اڑا دی تھی، پورا جسم گرد میں ہو جایا کرتا تھا. جب کبھی گھنٹے 2 گھنٹے بعد گھر سے وہ استاد نکلتے صحابی اور دیکھتے اتنے بڑے آدمی اللہ کے رسول کے جائے بھائی اور نبوت کے خاندان کا چراغ ہے اور اتنا بڑا عالم ہے اپنے آپ میں، اور وہ میرے دروازے پر گھنٹوں سے پڑا ہوا ہے. کہتے تھے وہ کہ آپ نے کیوں تکلیف کی، ہم ہی آ جاتے ہیں آپ کو حدیث سکھانے کے لیے. فرمایا نہیں، یہ علم آتا ہی اسی طریقے سے ہے، یہ طلب سے آتا ہے، یہ طلب سے آتا ہے. جب تک سیکھنے کی طلب اور طلب نہیں ہوتی علم اپنا حصہ کسی کو 1 انچ بھی نہیں دیتا. اتنا بڑا آدمی. رحل جابر بن عبداللہ مسیرۃ شہر الی عبداللہ بن انیس فی حدیث واحد. حضرت جابر بن عبداللہ بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے مقام ہے ان کا. ایک حدیث سیکھنے کے لیے مدینے سے 1 مہینے کا سفر کر کے گئے پیدل. کوئی صحابی 6 مہینے کا سفر کر رہا ہے پیدل، دمشق جا رہا ہے، کوئی ملک شام جا رہا ہے، کوئی عراق جا رہا ہے، کوئی یمن جا رہا ہے، کوئی بحرین جا رہا ہے. صحابہ کے واقعات بڑے صرف کس لیے پتہ چلتا کہ ایک صحابی فلاں شہر میں ہے، وہاں رہنے لگے ہیں، اس کے پاس ایک حدیث ہے جو اللہ کے نبی کے واسطے سے وہ ڈائریکٹ بیان کرتا ہے. اور بیچ کے واسطوں کو ختم کرنے کے لیے خود صحابی پیدل چل کر 6 مہینے کا 1 سال کا سفر کر کے حدیث سیکھنے کے لیے جاتے تھے، صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے. حضرت ابو درداء دمشق میں ہے، ملک شام مدینے سے بہت دور ہے، پیدل سفر کر کے گئے مہینوں کے ایک صحابی. اور ابو درداء سے پوچھا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں. پوچھا کس لیے آیا ہو؟ کہا کہ صرف ایک حدیث آپ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی سے، میں اس کو سننے کے لیے آیا ہوں. فرمایا اور کوئی مقصد تو نہیں ہے؟ کہا اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف وہاں سے یہاں تک ایک حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت ابو درداء نے اس کو مبارکباد دی اور خوش مرحبا کہا. سن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی، جو مسلمان علم سیکھنے کے لیے کسی راستے میں چلتا ہے تو اللہ اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتے. کیا مطلب ہے علم سیکھنے کا؟ حلال اور حرام کے سیکھنے کے لیے جا رہا ہے اور اس نے سیکھ لی حلال کی بات، اب اس پر عمل کیا، اس کا نتیجہ جنت ہے. آپ نے فرمایا من خرج فی طلب العلم من بیتہ کان فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے کسی محدث کے پاس، کسی عالم کے پاس علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر جاتا ہے تو یہ آدمی آنے میں اور جانے میں اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. اگر مر بھی گیا تو شہادت کا مقام ملتا ہے. اتنی بڑی فضیلت علم حاصل کرنے کی. تو صحابہ نے ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے علاقوں کا سفر کیا اور تب جا کر علم حدیث حاصل کیا. اور اس کے بعد تابعین اور اتباع تابعین میں ایسی ہوڑ مچی اور ایسی طلب پیدا ہوئی علم کی کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ہزاروں کلومیٹر کے، ہزاروں میل دور کے پیدل سفر کرتے تھے، کھاد چھانتے تھے راستوں کی، پر مشقت. آج تو جو ہے سہولت کا دور ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، سواری نہیں ہوتی تھی، پیدل چل رہے تھے دیوانہ وار، سال چلتے تھے، مہینوں چلتے تھے، حدیث جا کر سنتے تھے. علم حاصل کرنے کی ایسی طلب اور طلب تھی ان کے اندر. کیسی طلب تھی؟ میں 2 واقعے سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ کائنات انسانی میں آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ایسی مثال کسی مذہب میں اور کسی شریعت میں اور کسی دین میں نہیں مل سکتی علم حاصل کرنے کی، جیسا کہ ہماری شریعت اسلامیہ کے اندر مثالیں ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے پیش فرمائی.
کیسے؟ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، جن کے ہم مسائل کو مانتے ہیں، اور ہماری فقہ حنفی کے سب سے بڑے عالم ہیں امام ابو حنیفہ، ان کے شاگرد امام ابو یوسف، اور ان کے تیسرے شاگرد امام محمد رحمت اللہ علیہ۔ یہ وقت کے بہت بڑے محدث بھی ہیں، بہت بڑے مفسر اور فقیہ بھی تھے، ان کے سبق کا حلقہ لگتا تھا۔ آج یہاں ہزاروں طلبہ جمع ہو گئے۔ طالب علم کو ایسے نہیں ہوتے تھے مدرسوں میں پڑھنے والے، پہلے مدرسے تھے ہی نہیں۔ یہ کسی موقع پر میں مدارس اور مکاتب کی ابتدا کب سے ہوئی ہے، کہاں سے اس نظام چلا ہے، میں اس کو بھی بتاؤں کہیں موقع پر۔ تو پہلے مدرسے نہیں تھے، جہاں جو محدث بیٹھ گیا وہی ہزاروں مسلمان اکٹھے ہو گئے۔ محدث نے حدیث بیان شروع کی، کوئی اپنے سینے میں جذب کر رہا ہے، کوئی کاپی پہ دوان سے قلم سے لکھ رہا ہے۔ یہ طریقہ تھا علم حاصل کرنے کا، لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ تو امام محمد رحمت اللہ علیہ کئی جگہ سبق پڑھاتے تھے۔ قریب کے گاؤں کے قریب کی بستی تھی ایک، دوسرا شہر تھا ایک، وہاں مثلاً جیسے 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر کے فاصلے پر، تو وہاں کے لوگ آئے اکٹھے ہو کر علم کی طلب میں کہ حضرت آپ 1 گھنٹہ ہمیں بھی دے دیجئے، یہ سبق کی مجلس آپ ہمارے وہاں بھی لگا دیجئے۔ وہاں سے یہاں تک سب لوگ آ نہیں سکتے، ہم محروم ہو رہے ہیں علم سے اور دین سے اور حدیث سے، تو آپ ہمیں بھی وہاں تھوڑا ٹائم دے دیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی ٹائم تو میرے پاس ہے نہیں، یہاں پڑھاتا ہوں وہاں پڑھاتا ہوں، اتنا ٹائم ہے، یہاں سے جانے میں آنے میں وہ ختم ہو جائے گا، پھر یہاں کا مسئلہ شروع ہو جائے گا، اس لیے میں کیسے بتاؤں، تب تک پڑھانے کے لیے میں تیار ہوں لیکن میرے پاس جو ہے ٹائم کی قلت ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت ہم آپ کے لیے ایک تیز رفتار سواری کا انتظام کریں گے، ایک بہترین گھوڑا، اس زمانے میں گاڑی تو تھی نہیں، تیز رفتار گھوڑا ہی سب سے بہترین سواری ہوتی تھی، ہم آپ کے لیے ایک تیز رفتار گھوڑے کا انتظام کر دیں گے، آپ یہاں سے فارغ ہو کر گھوڑے پر بیٹھیں، انن فنن میں آپ وہاں پہنچیں گے اور وہاں سے فارغ ہو کر آپ کو یہاں چھوڑ دے گی وہ سواری، کہا پھر تو میں تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت نے حامی کر لی۔ اب آئے ایک طالب علم، ایک علم کا شوق رکھنے والا ایک طالب علم، اس نے کہا حضرت آپ مجھے فلانی کتاب پڑھا دیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی تو دیکھ رہا ہے میرے پاس ٹائم تو ہے نہیں، میرے پاس تو بہت مشغولیت ہے، میں یہاں سے فارغ ہو کر وہاں جاؤں گا، میرے پاس تو ٹائم نہیں، میں پڑھانے کو جی چاہ رہا لیکن کیسے پڑھاؤں، ٹائم کی قلت ہے۔ تو اس طالب علم نے کائنات نے ایسا طالب علم نہیں دیکھا اور ایسا استاد نہیں دیکھا اور ایسے علم کی طلب اور ایسا علم کا طلبگار نہیں دیکھا۔ اس طالب علم نے کہا حضرت میں آپ کی مجبوری سمجھتا ہوں لیکن میرا شوق ہے، میں آپ سے علم حاصل کروں گا، آپ وقت کے سب سے بڑے امام ہیں، سب سے بڑے محدث اور فقیہ ہیں، حضرت میں ایک ترتیب بتاتا ہوں آپ کو، آپ خدا کے لیے آپ میرے اوپر ایک احسان فرما دیں، اور وہ احسان یہ ہے کہ آپ جب یہاں سے گھوڑے پر سوار ہوں گے حضرت مجھے آپ اتنی اجازت دے دیجئے، آپ گھوڑے پر سوار ہو کر تیز رفتار گھوڑا دوڑائیں گے، میں کتاب لے کر ہاتھ میں آپ کے پیچھے بھاگا کروں گا، آپ پڑھاتے بھی جائیں اور دوڑتے بھی جائیں، میں بھاگتا بھی رہوں گا، کتاب کو بھی پکڑے رہوں گا اور مجھے علم مل جائے گا۔ تو فرمایا وہ ٹھیک ہے۔ حضرت امام محمد نے اجازت دی، گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، امام وہ طالب علم کتاب لے کر حضرت کے ساتھ ساتھ دوڑتے تھے، حضرت گھوڑے پر تقریر فرماتے تھے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، اللہ کے رسول نے اس حدیث میں یوں فرمایا۔ یہ طالب علم بھاگ بھی رہا ہے، کتاب بھی پکڑے ہوئے ہے، وہاں تک پہنچتا تھا، وہاں سے جب چلتے تھے تو بھاگتے ہوئے آتے تھے۔ کائنات انسانی نے علم کا ایسا کوئی شیدا ہی نہیں دیکھا، علم کا ایسا کوئی طلبگار نہیں دیکھا کہ گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے اور کتاب پڑھ رہا ہے، اور قربان جائیے اس استاد پر جو گھوڑے پر سوار ہو کر سبق پڑھا رہا ہے اور شاگرد اس کے نیچے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے۔ انسانیت میں ایسی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ وقت نے دیکھا یہ جو طالب علم بھاگ رہا تھا اور بھاگ بھاگ کر سبق پڑھتا تھا، حدیث حاصل کرتا تھا، اللہ نے اس کو یہ انعام دیا کہ ساری دنیا کا امام الناس بنا دیا۔ لوگ اس کو آج امام شافعی علیہ الرحمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جو 4 بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی علیہ الرحمہ، تیسرے جو بڑے امام ہیں جس کو ساری دنیا مانتی ہے وہ حضرت امام شافعی، یہ وہ طالب علم ہے جو گھوڑے کے ساتھ ساتھ بھاگ کر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ ہوتی ہے علم کی طلب۔ ایک اور محدث ہیں، اپنے وقت کے بڑے محدث تھے، اندلس کے رہنے والے تھے، آج جس کو اسپین کہا جاتا ہے وہاں کے رہنے والے تھے۔ اندلس افریقہ سے بھی آگے کے بر اعظم میں پڑتا ہے۔ اس کو پتہ چلا کہ عرب میں، عراق میں ایک محدث ہے جو اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کے امام ہیں، جس کو امام ابو عبداللہ امام احمد ابن حنبل کہا جاتا ہے، 4 اماموں میں سے چوتھے امام، جو آج بھی سعودیہ میں اور حرمین شریفین میں جس کے مسلک کو مانتے ہیں، جس کے مسائل کو، اور حرم میں جو نماز پڑھائی جاتی ہے وہ امام احمد ابن حنبل
حنبل کے مسائل کے مطابق نماز پڑھائی جاتی ہے. سارا سعودی گورنمنٹ کا مسلک اور جو ہے طریقہ کار امام احمد بن حنبل کا بتایا ہوا ہے. چوتھے امام ہیں وہ دنیا کے جو برحق 4 امام ہیں ان میں سے چوتھا امام احمد بن حنبل. تو ایک شاگرد ایک طالب علم ہے, اندلس کا رہنے والا ہے, بڑا عالم ہے, بڑا حدیث کا پڑھنے والا اور مفسر ہے, بڑا فقیہ ہے, لیکن علم کو حاصل کرنے کی طلب ہوئی کہ اس سے جا کر علم حدیث پڑھوں گا. پیدل سفر کیا, ہزاروں میل دور کا پیدل سفر, کہاں افریقہ سے بھی آگے, افریقہ تک آیا, افریقہ سے عراق آیا. عراق میں ایک سرائے تھی, جیسے شہروں کے باہر پہلے سرائے ہوتی تھی لوگوں کے ٹھہرنے کے لیے, تو بغداد جو شہر ہے عراق کا, وہاں ایک سرائے بنی ہوئی تھی مسافروں کے ٹھہرنے کے لیے. وہاں اپنا جو کچھ سامان تھا وہ رکھا اور بہت دیوانوں کی طرح بغداد شہر میں داخل ہوا. لیکن ابھی شہر میں پہنچا ہی تھا کہ ایک غمناک خبر سننے کو ملی کہ وقت کی حکومت نے حضرت امام احمد بن حنبل کے درس دینے پر, سبق پڑھانے پر پابندی لگا دی اور حضرت کو نظر بند کر دیا ہے اور اس کے گھر کے قریب میں نکلنا بھی جرم قرار دے دیا گیا. وہ معتزلہ کی حکومت تھی, وہ ایک الگ واقعہ میں بتاؤں گا کسی موقع پر. تو وقت کے جو بڑے امام تھے, مسلمانوں کی حکومت تھی لیکن گمراہ تھے, خلیفہ واسق باللہ اس کا نام تھا, اس نے امام احمد کو نظر بند کر دیا تھا گھر میں. سڑک پڑھانے پر, باہر نکلنے پر بالکل سخت پابندی اور سیکورٹی ہر وقت ان کے گھر کو گھیرے ہوئے رہتی تھی. تو یہ تو آیا تھا ہزاروں میل دور سے علم حاصل کرنے کے لیے امام احمد بن حنبل سے. لیکن یہاں آ کر یہ خبر ملی تو بہت پریشان ہوئے. بغداد شہر کی جامع مسجد میں پہنچے, وہاں ایک بہت بڑے محدث ہیں یحییٰ بن معین علیہ الرحمہ, وہ لوگوں کو, طلباء کو حدیث پڑھا رہے ہیں, سبق پڑھا رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی چلا گیا. اب اس نے جا کر سوال جواب شروع کیے. حضرت یحییٰ بن معین بہت بڑے محدث ہیں, انہوں نے اس کے سوالوں کا جواب دینا شروع کیا. تو مجمع میں جو اور بیٹھے تھے انہوں نے شور مچانا شروع کیا کہ تو ہی سارے سوال کرے گا, ہمیں بھی تو موقع دے. تو انہوں نے کہا امام صاحب نے کہ نہیں, اس کو پوچھنے دو, یہ باہر سے آیا ہے. تو اس نے بہت سارے سوال کیا. آخر میں یہ کہا کہ حضرت میں ایک سوال کرتا ہوں, امام احمد ابن حنبل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام احمد ابن حنبل کا نام لینا بھی اس ماحول میں جرم سمجھا جاتا تھا, اتنی سخت پابندی حکومت نے ان پر لگائی ہوئی تھی. تو یحییٰ بن معین سے رہا نہیں گیا کہ ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو, وہ تو امام اہل سنت والجماعت ہے, خدا کی قسم اس روئے زمین پر اس وقت ان سے بڑا کوئی عالم اور محدث نہیں ہے, ان کے بارے میں میرا جیسا آدمی کیا کہہ سکتا ہے. بس یہ خوش ہو گیا اور کہا لوگوں سے کہ کسی طریقے سے مجھے امام احمد ابن حنبل کا گھر کا پتہ بتا دو کہ میں جانوں کہ علم کیسے حاصل کرنا ہے. اب کسی کی ہمت نہیں ہے گھر کی طرف جانے کی, ان کو لے جانے کی. تو لوگوں نے کہا, ایک آدمی کھڑا ہوا, اس نے کہا بھائی تو مسافر ہے, ہزاروں میل دوسرا ہے, میں تیری مدد کروں گا. چنانچہ وہ گیا ان کو لے کر اور اشارے سے, وہاں سیکورٹی کھڑی ہوئی تھی, اس نے کہا دیکھ میں وہاں تو جاؤں نہیں قریب تک, میں اشارے سے, آپ کے اشارے سے تجھے بتاؤں گا کہ یہ امام احمد بن حنبل کا گھر ہے. چنانچہ پولیس والے وہاں کھڑے ہوئے تھے, یہ آدمی قریب سے گزر کر اس کو اشارے سے کیا کہ یہ گھر ہے. چنانچہ یہ گئے. بغداد میں اس زمانے میں جو مسافر بھیک مانگتے تھے ان پر کوئی پابندی نہیں تھی, بھیک مانگنے والا مجھے بھکاری تو کہیں بھی جا سکتا ہے. تو یہ گئے امام احمد بن حنبل کے دروازے پر اور اس نے جا کر ایک صدا دی, اجرکم علی اللہ. امام صاحب نے اندر سے سنا اور سمجھے کہ شاید کوئی بھکاری آ گیا ہے, تو ایک چاندی کا سکہ لے کر امام احمد بن حنبل دروازے پر آئے اور اس کو دینا چاہا. اس نے جلدی سے حضرت سے مصافحہ کیا اور کہا, فرمایا حضرت میں بھکاری نہیں ہوں, میں مال کا متلاشی نہیں ہوں, میں تو علم دین کی تلاش میں یہاں آیا ہوں. فرمایا کہاں سے آیا ہے؟ کہا بہت دور سے آیا ہوں. امام صاحب نے پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ کیا افریقہ سے آیا؟ افریقہ سب سے دور ہے. فرمایا حضرت میں اتنی دور سے آیا ہوں کہ افریقہ تک آنے میں بھی کئی دن لگتے ہیں, افریقہ سے بھی آگے آیا ہوں, میں اندلس کا رہنے والا ہوں. تو حضرت حیرت میں رہ گئے, اس کو اوپر نیچے سے دیکھا. فرمایا تو اتنا دور سے علم سیکھنا ہے؟ فرمایا ہاں مجھے آپ سے علم حاصل کرنا ہے. فرمایا بھائی تو جانتا ہے, تو نے سن لیا ہوگا میرے پاس حکومت کی پابندی ہے, میں تو کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا, نظر بند رہتا ہوں. فرمایا حضرت میں ایک ترتیب بتاتا ہوں آپ کو. فرمایا کیا ترتیب ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ مجھے اجازت دے دیں بس علم سیکھنے کی, میں بھکاریوں کا بھیس اختیار کروں گا, سارے دن بغداد میں مانگوں گا, در در جا کر اللہ کے میں مانگوں گا, سوال کروں گا, لیکن ظہر کی نماز کے بعد ٹھیک ٹائم پر میں آپ کے دروازے پر آیا کروں گا. آپ دروازہ کھولنا, آپ مجھے 1 یا 2 حدیثیں لکھوا دیا کرنا, بتا دیا کرنا, میں سن کر چلا جایا کروں گا. اگر کوئی پولیس والا کسی دن آ جائے تو یہ سکہ جو آپ مجھے دے رہے اپنے پاس رکھیں, جس دن جو کوئی دیکھ لے اس کو میرے کاسے میں ڈال دینا, میں بھکاری بن کر چلا جاؤں گا. تو حضرت نے اس کو اجازت دے دی. اب یہ آدمی گیا اپنے سرائے میں, اپنے لباس کو اتار کے پھینکا, کپڑے وپڑے باندھے, گاڑھا باندھے,
पगड़ी बांधी और जैसे भिखारियों का लिबास होता है, लंगड़ेपन का मुजाहरा किया, लंगड़े नहीं थे, लंगड़ेपन का मुजाहरा किया और सुबह से शाम तक जो है बगदाद में लोगों के घरों पर जाकर सदा लगाते थे, कोई देता था कोई नहीं देता था, इसको माल थोड़ी चाहिए था। जोहर से पीछे जो इमाम साहब का वक्त होता था फरागत का, हजरत के घर पर पहुंचते थे और एक सदा लगाते थे, अजरुकुम अल्लाह। उस जमाने में फकीर यही है, जैसे कहते थे ना माई दे दो नाज, जैसे फकीर लगाते हैं सदा, तो ये सदा लगाता था अजरुकुम अल्लाह, तुम्हारा अजर सवाब अल्लाह के जिम्मे है। इमाम साहब दरवाजा खोलते, इसको 2-3 हदीस बस सुना देते और लिखवा देते, कलम और कागज दबा दिए अपने बाहों में रखता था, जल्दी से उनको लिख कर दे और फिर मांगना शुरू कर देता था। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, मुतअद्दिद साल इस तालिब इल्म ने ऐसे इल्म हदीस हासिल किया हज़रत इमाम मोहम्मद से भिखारी बनकर। दुनिया में इसकी कोई नजीर और कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता कि जिसने हक की तलाश में, इल्म की तलाश में अपने जो रूप धारा था वो एक भिखारी का रूप धारा था, तब जाकर उसने इल्म हदीस हासिल किया। जब उसके बाद दूसरा खलीफा आया, इमाम साहब ने उसे पाबंदियां हटा दी और दर्स देने की इजाजत मिल गई, तो ईद किसी खुशी का दिन था जिस दिन हजरत इमाम साहब को सबक पढ़ाने की इजाजत मिली। पूरा बगदाद से मस्जिद, जामे मस्जिद खचाखच भरी हुई थी कि आज इमामों का, मुसलमानों के इमाम को सबक पढ़ाने की इजाजत मिल गई है। सारे मुसलमानों की भीड़ उमड़ गई। ये तालिब इल्म भी दूर खड़ा हुआ था। हजरत इमाम साहब की इस पर जब नजर पड़ी तो लोगों ने कहा कि मेरे तलबा हट जाओ, इस तालिब इल्म के लिए राह दे दो। अगर दुनिया में कोई सच्चा तालिब इल्म है तो वो ये है जिसने अपने आप को भिखारी बनाकर उसे इल्म हासिल किया है। तो अकाबिरीन की तो ये कुर्बानियां हैं, ये मेहनत है। और ये तो बहुत दूर की बात है, हमारे दारुल देवबंद के जमाने में हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह दाखिले के लिए आए। शुरू में जब देवबंद बना ही बना था तो दाखिले बंद हो चुके थे, 100-150 लड़के लिए जाते थे। तो नाजिम ने कहा कि कोई इजाजत नहीं है दाखिले की। कहा कि हजरत ले लीजिए। उन्होंने कोई जगह नहीं है दाखिले की, दाखिले बंद हो चुके। पूछा कि हजरत वजह क्या है, क्यों दाखिला नहीं ले रहे आप? फरमाया भाई दारुल में कोई मतबख नहीं है, खाना नहीं बनता। बस्ती में 1-1, 2-2 लड़के घर गेले लगाए हुए हैं, हर घर में किसी में 2 किसी में 1 तालिब इल्म रखा हुआ है। अब एक घर भी देवबंद में ऐसा नहीं है कि जिसमें मैं तुझे लगा दूं, तेरे खाने का इंतजाम कर दूं, इसलिए हम तुझसे माजरत चाहते हैं। तो उसने कहा हजरत मुझे सिर्फ क्लास में बैठने की इजाजत दे दो, खाने पीने की जिम्मेदारी मेरी खुद की है। तो हजरत ने कहा फिर तो ठीक है। चुनांचे उसका नाम लिख लिया गया और उनको पढ़ने की इजाजत दे दी गई। ये बाज़ाब्ता तालिब इल्मों के साथ, दूसरे तालिब इल्मों के साथ सबक में बैठता था, पढ़ता था, तकरार और मुताला करता था। रात में 12 बजे के बाद में जब सब तालिब इल्म सो जाते थे और असातिज़ा भी सो जाते थे, तो इन्होंने गेटमैन से, उस्तादों से इजाजत ली हुई थी। तो ये रात में 12 बजे के बाद में निकलते थे। हजरत रायपुरी शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह 12 बजे रात को निकलते थे। उस वक्त पूरे देवबंद में 2 दुकान थी, एक सब्जी की, एक फल फ्रूट की। ये 2 दुकानें थी। ये वहां जाते थे, दिन में वहां जो है सब्जियों के बक्कल, छिलके, फ्रूट के छिलके, बक्कल जो लोग वहां खाकर डाल देते थे, तरबूज के, कचरे के और दीगर जो है सब्जियों के फल वहां डाल देते थे। दिल छिलका हो जाते हैं दुकान के पास में। रात में उनको जाते, उनको उठाकर पन्नी में लाते और धोकर उनको बैठकर आराम से खा लिया करते थे। ये 24 घंटे का पूरे 1 साल तक हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरीके से देवबंद के अंदर इल्म हासिल किया। घर से खत आते थे तो एक माठ बनाया हुआ था, खत उसमें डाल देते थे। इसलिए खत नहीं पढ़ते थे कि अगर गमी होगी तो तकलीफ होगी, यहाँ मन नहीं लगेगा। घर रिश्तेदारों में अगर कोई मौत की या और किसी कोई बुरी खबर आई होगी तो परेशानी होगी मुझे, और अगर खुशी होगी, खुशी का कोई खत होगा तो मेरे यहाँ तबीयत मुझे मेरा जाने को जी चाहेगा, इसलिए खत को यहाँ डाल दूं। चुनांचे 1 साल तक खतों को माट में डालते रहे, इल्म हासिल करते रहे एक सुई के साथ और तन्हाई में। जब घर जाने का वक्त आया छुट्टियों में तो माट को फोड़ा, सारे खतों को पढ़ा और एक फहरिस्त बनाई कि इतने खत और इसके खत रिश्तेदारों के गमी के आए, इसका इंतकाल हुआ, इसके ये नुकसान हुआ, और इन खतों के खुशी के खत आए। फिर जब घर गए तो जिनके गम के खत थे उनको जाकर तसल्ली दी, ताज़ियत की, और जिनके खुशी के थे उनको जाकर मुबारकबाद और खुशी पेश की। तो रिश्तेदार खुश हो गए कि भाई इसने एक बच्चे, इस बच्चे का कमाल है, इसने 1 साल तक हमारी बात को याद रखा। हालांकि 1 साल तक नहीं, उसने तो पढ़ाई या खतों को भी था। तो ये हमारे अकाबिरीन और असलाफ की कुर्बानियां हैं इल्म हासिल करने की, तब जाकर हम तक ये दीन का, ये शरीयत का, ये कुरान का, ये हदीस का इल्म पहुंचा है। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह घर बैठे आपको इल्म हासिल हो रहा है। दूर दराज सफर करने की जरूरत नहीं, भूखे मरने की जरूरत नहीं, मेहनत मशक्कत की जरूरत नहीं, खेती बाड़ी, तिजारत, मुलाजमत, कारोबार छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना कहा जाता है कि जुमे में, इज्तिमा में, जलसे में, गश्त में, मुलाकात में, तालीम में बैठो
اور قرآن اور حدیث کے علوم حاصل کرو، اپنی زندگی کو شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے. تو اللہ تعالی ہم سب کو علم کی قدر پر، اہل علم کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور سچی طلب اور طرف ہمارے اندر پیدا فرمائے، تاکہ ہم جو ہے ہر ایک آدمی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا سیکھنا ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے. تو جہاں تک ہو سکے ہم جو ہے شریعت و سنت کا، حلال اور حرام کا علم حاصل کریں گے. ٹھیک ہے نا بھائی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ